بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رب سے جب بھی دعاؤں میں مانگیں تو عزت کرنے والا اور دیندار ہم سفر ہی مانگیں، پیسے والا اور خوبصورت نہیں۔ اگر اخلاق ہی اچھا نہ ہوا اور اگر عزت ہی نہ دے سکے، اگر محافظ ہی نہ بن سکے تو کیا فائدہ دولت کا؟ اس لیے ہمیشہ نیک اور پاک دامن ہم سفر کی ہی دعا کیا کریں۔ اگر پیسہ سکون دے سکتا تو امیر لوگ کبھی بھی نیند کی گولیاں نہ کھا کر سوتے، بلکہ پیسوں کا تکیہ بنا کر میٹھی اور سکون کی نیند سوتے۔ افسوس کہ آج کل ہر لڑکے لڑکی کی یہ خواہش ہے کہ ہمارا ہم سفر امیر ہو، خوبصورت ہو، اچھی جاب ہو، اچھا گھر ہو، بھلے دین ہو نہ ہو، عزت کرے نہ کرے، اخلاق اچھا ہو نہ ہو، بس پیسہ ہو۔ یقین جانیں یہ صرف وقتی چیزیں ہیں۔ جب آپ کو یہ سب بھگتنا پڑتا ہے نا، تو تب آپ کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ ہوتی ہے کہ آپ فرض کر لیں آپ کے گھر میں آپ کی امی آئی ہیں، آپ کے ابو آئے ہیں اور آپ کا میاں ان کو پوچھ ہی نہیں رہا، یا آپ کی بیوی ان کی عزت نہیں کر رہی، آپ کو کیسا محسوس ہوگا؟ کتنا خوبصورت ہے نا یہ احساس کہ آپ اپنے نیک اور پاک دامن خوش اخلاق شوہر یا بیوی کے ساتھ جنت کے اندر داخل ہوں، ان کے ہاتھ میں ہاتھ ہو اور دونوں پر اللہ کی رحمت برس رہی ہو۔ ذرا سوچئے، پیسے اور خوبصورتی کو نہیں، ایمان کو اہمیت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیکی کی ہدایت دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے تمام اہل و عیال کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ آج انشاءاللہ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 7 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اے نبی، یاد رکھو اس عہد و پیمان کو جو ہم نے سب پیغمبروں سے لیا ہے، تم سے بھی، اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے بھی، سب سے ہم پختہ عہد لے چکے ہیں۔ اس کی تفسیر ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات یاد دلاتا ہے کہ تمام انبیاء کی طرح آپ سے بھی اللہ تعالیٰ ایک پختہ عہد لے چکا ہے جس کی آپ کو سختی کے ساتھ پابندی کرنی چاہیے۔ اس عہد سے کون سا عہد مراد ہے؟ اوپر سے جو سلسلہ کلام چلا رہا ہے اس پر غور کرنے سے صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ اس سے مراد یہ عہد ہے کہ پیغمبر اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی خود اطاعت کرے گا اور دوسروں سے کرائے گا، اللہ کی باتوں کو بے کم و کاست پہنچائے گا اور انہیں عملاً نافذ کرنے کی سعی و جہد میں کوئی دریغ نہ کرے گا۔ قرآن مجید میں اس عہد کا ذکر متعدد مقامات پر کیا گیا ہے، مثلاً شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ سورہ الشورى آیت نمبر 13۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا تمہارے لیے وہ دین جس کی ہدایت کی تھی اس نے نوح کو اور جس کی وحی کی گئی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری طرف، اور جس کی ہدایت کی گئی ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو، اس تاکید کے ساتھ کہ تم لوگ قائم کرو اس دین کو اور اس میں تفرقہ نہ کرو۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَا تُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 187۔ یعنی اور یاد کرو اس بات کو کہ اللہ نے عہد لیا تھا ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی تھی کہ تم لوگ اس کی تعلیم کو بیان کرو گے اور اسے چھپاؤ گے نہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 83۔ یعنی اور یاد کرو کہ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو گے۔ أَلَمْ يُؤْخَذْ إِلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 169 to 171۔ یعنی کیا ان سے کتاب کا عہد نہیں لیا گیا تھا؟
مضبوطی کے ساتھ تھامو اس چیز کو جو ہم نے تمہیں دی ہے، اور یاد رکھو اس ہدایت کو جو اس میں ہے۔ توقع ہے کہ تم اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو گے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَأَصَاكَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 7۔ یعنی اور اے مسلمانوں، یاد رکھو اللہ کے اس احسان کو جو اس نے تم پر کیا ہے، اور اس عہد کو جو اس نے تم سے لیا ہے، جبکہ تم نے کہا ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ اس عہد کو اس سیاق و سباق میں اللہ تعالیٰ جس وجہ سے یاد دلا رہا ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شماتت ادا کے اندیشے سے منہ بولے رشتوں کے معاملے میں جاہلیت کی رسم کو توڑتے ہوئے جھجک رہے تھے۔ آپ کو بار بار یہ شرم لاحق ہو رہی تھی کہ معاملہ ایک خاتون سے شادی کرنے کا ہے، میں خواہ کتنی ہی نیک نیتی کے ساتھ محض اصلاح معاشرہ کی خاطر یہ کام کروں، مگر دشمن یہی کہیں گے کہ یہ کام دراصل نفس پرستی کی خاطر کیا گیا ہے، اور مسلح کا لبادہ اس شخص نے محض فریب دینے کے لیے اوڑھ رکھا ہے۔ اسی بنا پر اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما رہا ہے کہ تم ہمارے مقرر کیے ہوئے پیغمبر ہو۔ تمام پیغمبروں کی طرح تم سے بھی ہمارا یہ پختہ معاہدہ ہے کہ جو کچھ بھی حکم ہم دیں گے اس کو خود بجا لاؤ گے اور دوسروں کو اس کی پیروی کا حکم دو گے، لہٰذا تم کسی کی تان و تشنیع کی پرواہ نہ کرو، کسی سے شرم اور خوف نہ کرو، اور جو خدمت ہم تم سے لینا چاہتے ہیں اسے بلا تامل انجام دو۔ ایک گروہ اس میثاق سے وہ میثاق مراد لیتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کے تمام انبیاء اور ان کی امتوں سے اس بات کے لیے لیا گیا تھا کہ وہ بعد کے آنے والے نبی پر ایمان لائیں گے اور اس کا ساتھ دیں گے۔ اس تعویل کی بنیاد پر اس گروہ کا دعویٰ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی نبوت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی یہ میثاق لیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو نبی آئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اس پر ایمان لائے گی۔ لیکن آیت کا سیاق و سباق صاف بتا رہا ہے کہ یہ تعویل بالکل غلط ہے۔ جس سلسلہ کلام میں یہ آیت آئی ہے اس میں یہ کہنے کا سرے سے کوئی موقع ہی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی انبیاء آئیں گے اور آپ کی امت کو ان پر ایمان لانا چاہیے۔ یہ مفہوم اس کا لیا جائے تو یہ آیت یہاں بالکل بے جوڑ اور بے محل ہو جاتی ہے۔ علاوہ بری آیت کے الفاظ میں کوئی صراحت ایسی نہیں ہے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہو کہ یہاں میثاق سے کون سا میثاق مراد ہے۔ لا محالہ اس کی نوعیت معلوم کرنے کے لیے ہم کو قرآن مجید کے دوسرے مقامات کی طرف رجوع کرنا ہوگا جہاں انبیاء سے لیے ہوئے مواثق کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب اگر سارے قرآن میں صرف ایک ہی میثاق کا ذکر ہوتا اور بعد کے آنے والے انبیاء پر ایمان لانے کے بارے میں ہوتا تو یہ خیال کرنا درست ہوتا کہ یہاں بھی میثاق سے مراد وہی میثاق ہے۔ لیکن قرآن پاک کو جس شخص نے بھی آنکھیں کھول کر پڑھا ہے وہ جانتا ہے کہ اس کتاب میں بہت سے میثاقوں کا ذکر ہے جو انبیاء علیہ السلام اور ان کی امتوں سے لیے گئے ہیں۔ ان مختلف مواثق میں سے وہ میثاق یہاں مراد لینا صحیح ہوگا جو اس سیاق و سباق سے مناسبت رکھتا ہو، نہ کہ وہ میثاق جس کے ذکر کا یہاں کوئی موقع ہی نہ ہو۔ اسی طرح کی غلط تعویلوں سے یہ بات کھل جاتی ہے کہ بعض لوگ قرآن سے ہدایت لینے نہیں بیٹھتے بلکہ اسے ہدایت دینے بیٹھ جاتے ہیں۔ آیت نمبر 8، تاکہ سچے لوگوں سے ان کا رب ان کی سچائی کے بارے میں سوال کرے، اور کافروں کے لیے تو اس نے دردناک عذاب مہیا کر ہی رکھا ہے۔ اس کی تفسیر ہے یعنی اللہ تعالیٰ محض عہد لے کر نہیں رہ گیا ہے بلکہ اس عہد کے بارے میں وہ سوال کرنے والا ہے کہ اس کی کہاں تک پابندی کی گئی۔ پھر جن لوگوں نے سچائی کے ساتھ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو وفا کیا ہوگا وہی صادق العہد قرار پائیں گے۔ اس رکوع کے مضمون کو پوری طرح سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو اسی سورت کی آیت نمبر 36 اور 41 کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے۔ آیت نمبر 9، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یاد کرو اللہ کے احسان کو
جو ابھی ابھی اس نے تم پہ کیا ہے۔ جب لشکر تم پر چڑھ آئے تو ہم نے ان پر ایک سخت آندھی بھیج دی اور ایسی فوجیں روانہ کی جو تم کو نظر نہ آتی تھیں۔ اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا جو تم لوگ اس وقت کر رہے تھے۔ اس کی تفسیر ہے، یہاں سے رکوع نمبر 3 تک کی آیات اس وقت نازل ہوئیں جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ بنی قریظہ سے فارغ ہو چکے تھے۔ ان دونوں رکوع میں غزوہ احزاب اور غزوہ بنی قریظہ کے واقعات پر تبصرہ کیا گیا ہے۔ ان کو پڑھتے وقت ان دونوں غزوات کی وہ تفصیلات نگاہ میں رہنی چاہیے جو ہم دباچے میں بیان کر آئے ہیں۔ یہ آندھی اسی وقت آ گئی تھی جبکہ دشمنوں کے لشکر مدینے پر چڑھ کر آئے تھے، بلکہ اس وقت آئی تھی جب محاصرے کو تقریباً 1 مہینہ گزر چکا تھا۔ نظر نہ آنے والی فوجوں سے مراد وہ مخفی طاقتیں ہیں جو انسانی معاملات میں اللہ تعالیٰ کے اشارے پر کام کرتی رہتی ہیں اور انسانوں کو ان کی خبر تک نہیں ہوتی۔ انسان واقعات و حوادث کو صرف ان کے ظاہری اسباب پر محمول کرتا ہے، لیکن اندر ہی اندر غیر محسوس طور پر جو قوتیں کام کرتی ہیں وہ اس کے حساب میں نہیں آتی، حالانکہ اکثر حالات میں انہی مخفی طاقتوں کی کارفرمائی فیصلہ کن ثابت ہوتی ہے۔ یہ طاقتیں چونکہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی ماتحتی میں کام کرتی ہیں، اسی لیے فوجوں سے مراد فرشتے بھی لیے جا سکتے ہیں، اگرچہ یہاں فرشتوں کی فوجیں بھیجنے کی صراحت نہیں ہے۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی۔ نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 10 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔